ہمارے نزدیک کرکٹ کا بلہ بچوں کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کرکٹ کا جو بیٹ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ اس کی بولیاں لگتی ہیں جی یہ فلاں کرکٹر کا بلہ ہے لہٰذا یہ اتنے ڈالر میں بکے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر بولی لگنی چاہیے تھی نا، قیمت لگنی چاہیے تھی تو کس چیز کی لگنی چاہیے تھی؟ 1929 میں جب ایک شخص نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس بدبخت ملعون کو جس خنجر سے قتل کیا غازی علم دین شہید نے، حقیقت یہ ہے کہ اس خنجر کی بولی لگنی چاہیے۔ ایک طرف ہے بلہ، ایک طرف ہے بال، اور ایک طرف ہے وہ خنجر جس سے گستاخ رسول مارا گیا، جس سے غازی عبد القیوم شہید نے بھری عدالت میں گستاخ رسول کو قتل کر دیا اور کہا کہ حضور کے گستاخ کا انجام یہی ہوگا۔ ایک طرف وہ ہے، آج آپ ذرا بچوں کے سامنے دونوں چیزیں رکھ کے پوچھیں بیٹا کیا اٹھاؤ گے، کیا تمہیں پسند ہے، تو بچہ کبھی اس خنجر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا کہ جس سے گستاخ رسول کو مارا گیا۔ آپ کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہوگی، بہت عجیب لگ رہی ہوگی، آپ کا مزاج نہیں ہے نا، آپ کو تو وہ چاہیے بس ادھر امام صاحب سلام پھیرے اور جنت میری جھولی میں اور میں جنت میں۔ ڈائریکٹ جنت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ جنت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ حضور نے ڈائریکٹ جنت کی بات نہیں کی ہے۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ اللہ نے جنت کو مشکلات کے اندر چھپایا ہوا ہے اور جہنم کو خواہشات میں۔ تو ہم خواہشات کے پیچھے چل کر جہنم کی طرف جانے کو پسند کر رہے ہیں، لیکن جنت پہ جانے کے لیے ان مشکلات کو کون برداشت کرے؟ بلکہ یوں کہا جائے گا امام صاحب آپ جمعے کی تقریر کر رہے ہیں یا دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ بچوں کو کرکٹ سے روک کر غازی علم دین شہید کے خنجر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے غازی علم دین شہید کے خنجر کی صرف میں بات نہیں کر رہا، یہ خنجر اللہ اکبر، یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کوئی پوچھے، اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خنجر نہیں، حضور کے خنجر سے جو آواز آتی تھی اس کی بات بھی اپنے سلام میں کی۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا۔ امام احمد رضا کی بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ کے خنجر کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ چھکوں پر واہ واہ کرتے ہیں، اس قوم کو کیا ہو گیا؟ آؤ جس پر واہ واہ کرنی ہے اس پر واہ واہ کرو۔ وہ کیا واہ واہ ہے؟ کہا وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا۔ حضور کی ادا پہ قربان ہو جائیں، اس صدا پر قربان ہو جائیں جس سے کفر لرزتا ہے۔ وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلواروں کے نام یاد کراؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 تلواریں استعمال فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام یاد کراؤ، حضور نے کس رنگ کا گھوڑا پسند فرمایا وہ بھی یاد کراؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کے نام یاد کراؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت تو یاد کراؤ۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اشجاع جو ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور کی بہادری کے قصے کیوں نہیں سناتے؟ لوگ مکی زندگی کی باتیں سنا رہے ہیں، بس آج کل مولوی پکڑ لیے میڈیا نے، ان کو 50-50 ہزار کے چیک دے کر، لاکھ کے چیک دے کر انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے مکی زندگی میں حضور کا صبر بیان کرنا ہے، بس کافروں نے ستایا، بس تم نے یہ بیان کرنا ہے حضور نے صبر کیسے کیا۔ اور یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ مکی زندگی کے اندر اگر کافر حضور کو ستاتے تھے تو صبر کرتے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتا انا کفیناک المستہزئین، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ولید بن مغیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے لگا ہے مکی زندگی کے اندر، حضور کے بارے میں اس نے جنون کی نسبت کی تو رب ذوالجلال نے پورا قہر، پورا غضب، پورا جہنم اس پر اونڈیل کر رکھ دیا۔ رب ذوالجلال نے اس کی 10 بری خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی قسمیں کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، تانے دینے والا، بخیل، ادھر کی ادھر لگانے والا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا، اور پھر فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے محبوب یہ جو آپ کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے یہ حرام زادہ ہے۔ کوئی پڑھے گا ٹی وی پر یہ آیت؟ کیونکہ ٹی وی کا دین ہاں وہ وہی دین ہے جو ان کی آنکھ میں سما جائے، ان کی عقلوں میں آ جائے، اور یہ جو دین ہے جو قرآن میں موجود ہے
وہ لوگ پڑھ کر نہیں سناتے، کیوں کہ وہاں شدت کی بات ہوگی تو دوسرے دن چینل سے چھٹی ہو جائے گی، اور ان کو دھوکہ شیطان نے یہ دے دیا ہے کہ اگر چینل پہ ہم نے یہ بات کی تو چینل بند، پروگرام بند، تو دین بھی بند ہو جائے گا، اسلام بھی سمٹ جائے گا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑا دھوکہ تلبیس ابلیس ہے یہ۔ اسلام بند نہیں، اسلام قائم و دائم رہے گا، اسلام غالب آئے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج بچوں کو ہم نے کیوں نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد میں وہ لمحات بتائے جب حضور نے بدر میں، احد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی مستلق میں، خیبر میں، خندق میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت اللہ اکبر جس شان سے حضور نے حاضری اللہ کے گھر میں دی اور جس شان سے حضور نے مکہ کو فتح کیا، وہ کیوں نہیں بچوں کو بتا رہا؟ آج نوجوانوں کا نصاب کیا ہے؟ نوجوانوں کا نصاب میڈیا پیش کر رہا ہے، نوجوانوں کا نصاب یونیورسٹیز پیش کر رہی ہیں، اور قرآن بند کر دیا گیا اور حضور کی حدیث بند کر دی گئی، بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ بند کر دیا گیا۔